اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ دوسری چیز، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی، کریح المرسلہ، جیسے ہوا تیز چلتی ہے ایسے ہی آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ ویسے بھی ہر نبی سخی ہوتا ہے، رسول پاک سارے سخیوں کے سردار ہیں، آپ کی جود کا کیا کہنا، اس لیے آپ علیہ السلام کی سخاوت رمضان المبارک میں بڑھ جاتی۔ ایک تو وہ ہے جو فرض ہے ہمارے اوپر چیز، وہ تو زکوٰۃ ہے، وہ تو اللہ نے فرض کی ہے، اس کا حساب دیانتداری سے کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیں گے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، وہ پیسے کو گرم کر کے اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے پہلو داغے جائیں گے، اس کی کمر داغی جائے گی، جو اللہ کا حق ادا نہ کرے، دے اللہ رہے ہیں اور پھر اس میں کوئی دے کر زکوٰۃ دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ احسان ان فقراء کا ہے، ان یتیموں کا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ دینے والے کے ذمے ہے، جیسے نماز پڑھنے والے کے ذمے ہے پاک جگہ تلاش کرے، اسی طرح جو زکوٰۃ کا محل ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا اس محل کو تلاش کرے کہ یہ اس کے مستحق کون ہے، اپنا پورا حساب بنائے، اپنا قرضہ نفی کرے، منہا کرے۔ اگر کسی اور مہینے میں دیتا ہے، کیونکہ سال کے بعد چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے، کوئی شعبان میں دیتا ہے تو شعبان میں دینی پڑے گی، کوئی ربیع الاول میں دیتا ہے تو اگلے سال ربیع الاول میں دینی پڑے گی، کوئی رمضان المبارک میں دیتا ہے تو رمضان میں اس کا حساب کرے۔ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اتنی وعیدیں آئی ہیں کہ آدمی ان کو پڑھ نہیں سکتا، لرز جاتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بعد اٹھا کر اپنے نوکروں کو دے دیتے، تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عمارت میں بھی زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی، محل ہوتا ہے زکوٰۃ لگانے کا، اس لیے اس کے مسائل پوچھ کر زکوٰۃ کی آدمی ادائیگی کرے۔ یہ مالک جن حضرات نے رمضان شریف میں دینی ہے تو یہ مالک کا حق ہے، اس لیے ادا بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی کرے۔ اس لیے کہا کہ تاکہ میل مال کی محبت دل میں نہ آئے، دماغ میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، اور یہ تکبر آدمی کو بیکار کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو مٹا کر رکھو، ہم کل کو نہیں تھے، کل پھر نہیں ہوں گے، کل کو نطفہ تھے، آگے قبر میں کیڑوں کی خوراک بننے والے ہیں۔ اس لیے ہماری کیا حیثیت، کبریائی کے قابل، بڑائی کے قابل رب العالمین کی ذات عالی ہے، اس لیے اس کا بھی صحیح حساب ہو۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، وہ بھی آدمی کرے۔ رشتہ داروں میں بعض غریب ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک بھائی مالدار ہے، ایک غریب ہے، بعض دفعہ ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا غریب ہے، بعض دفعہ پتہ لگا یہ آدمی مسلسل بیماریوں میں ہے اور یہ خرچہ اس کا پورا نہیں ہوتا، اور یہ بعض جگہ ایسے ہیں کہ جہاں ان کا محل ہے کہ یہاں مہمانان رسول ہیں، تو اس لیے آدمی سخاوت کرتا رہے۔ یہ مہینہ فرمایا اللہ کے نبی کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی، اثر کو آئے
1,00,000 روپیہ آیا بحرین سے مال غنیمت میں، مغرب سے پہلے تقسیم کر دیا۔ نماز عصر پڑھی، بے قراری میں گھر گئے اور واپس آئے، پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کیا تھا؟ کہ سونے کا ٹکڑا پڑا تھا، میں بے قرار تھا، اب میں نے وہ تقسیم کیا ہے، مجھے اب چین آئی ہے۔ آپ کو ایک صاحب نے، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے خود چراغ پر بیٹھ کر یہ سوت کاتا ہے، یہ آپ کے لیے کرتا بھی بنایا ہے، چادر بھی بنائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے زیب تن فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا اچھا لباس ہے، کاش آپ مجھے مرحمت فرما دیں۔ اللہ کے نبی اندر گئے، اپنا پرانا لباس پہنا، نیا لباس لائے اس کو دے دیا۔ صحابہ کرام دوسری مجلس میں اسے ترچھی آنکھیں دکھانے لگے کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ لباس اللہ کے نبی کے جسم کو لگ چکا تھا اور میں چاہتا تھا میرے کفن میں لگے، تو اس لیے میں نے کفن کے لیے بطور تبرک کے رکھا تاکہ قبر کے عذاب سے میں بچ جاؤں، میں نے اس لیے یہ کیا۔ ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان حد نگاہ تک بکریاں ہی بکریاں ہیں مال غنیمت کی۔ ایک صاحب نے کہا یہ تو مجھے دے دیں، قریش کے ایک آدمی نے کہا آپ نے ساری بکریاں دے دی۔ اس لیے عدی ابن حاتم کی بہن نے جا کر اپنے بھائی سے کہا محمد کی سخاوت دیکھے تو آج تیرا باپ ہوتا وہ بھی شرما جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ سخی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو مال غنیمت میں حنین میں ملا 24,000 اونٹ، 2400 نہیں، 24,000 اونٹ، 40 سے لے کر 70,000 بکریاں، 1.25 لاکھ کے قریب، اور سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ مالدار قبیلہ تھا، مال آیا، اللہ نے فتح دی۔ اس لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، سرداران تھے تالیف قلب کے لیے، انہیں مانوس کرنے کے لیے 300 اونٹ دیے، اور بعضوں کو 100 اونٹ دیے، بعضوں کو 50 اونٹ دیے، بعضوں کو 1 اونٹ اور 12 بکریاں دی۔ تقسیم کرتے رہے اللہ کے نبی۔ اب یہ 24,000 اونٹ یہ بھی تقسیم ہو گئے، 40,000 بکریاں یہ بھی تقسیم ہوئی۔ کچھ انصار کہنے لگے ہماری کمر سے لہو بہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے اہل مکہ کو سب کچھ دے دیا، ہمیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا انصار کو ایک حظیرہ اور حویلی میں جمع کرو۔ پھر آپ نے فرمایا انصار کے احسانات شمار کیے، مجھے اہل مکہ نے دھکا دیا تو اپنے سینے سے لگایا، اور میری وجہ سے تمہاری لڑائیاں ختم ہوئی، اللہ نے تمہیں شیر و شکر کیا، تمہاری برکت سے اللہ کا دین پھیلا، اللہ کے نبی نے اپنا مسکن مدینہ بنایا۔ آپ یہ کہتے جا رہے ہیں، انصار نے کہا المن للہ ولرسولہ، اللہ رسول کا یہ احسان ہے۔ اتنے روئے اخذلوا لحاہم، ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ فرمایا یہ لوگ گھروں میں جائیں گے، اونٹ لے جائیں گے، بکریاں لے جائیں گے، اور تم گھر میں جاؤ گے رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے۔ آئے انصار لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، ساری دنیا ایک راہ پر چلے، انصار دوسری راہ پر چلیں، میں انصار کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا مرنا بھی انصار میں ہے، میرا جینا بھی انصار میں ہے، میری قبر بھی انصار میں بنے گی، میدان محشر میں میں اللہ سے ان کو بدلہ دلاؤں گا۔ اتنے روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ تو میرے دوستو یہ مہینہ، اس مہینے میں اپنا دسترخوان وسیع کرنا،
کنجوسی کو پھینک دینا، اس مہینے میں کوشش کرنا، کھجور تقسیم کرنا، جہاں آٹے کی ضرورت ہے آٹا پہنچا دینا، جہاں سبزی دال کی ضرورت ہے وہ راشن پہنچا دینا، تاکہ یہ لوگ صحیح روزہ اطمینان سے رکھ سکیں، یا پکا ہوا سالن پہنچا دینا۔ بعض محدثین تھے، ان کے دسترخوان پر افطاری کے ٹائم 500 کے قریب آدمی روزانہ افطار کرتے تھے۔ ایک دفعہ کراچی جانا ہوا، ایک صاحب نے 2 میل تک دسترخوان لگائے ہوئے لمبے فٹ پاتھ پر۔ بھئی یہ کیا ہے کہ یہ افطاری کراتا ہے لوگوں کو، کہتا ہے مجھے افطاری کرانا سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ جو مسلمان کو روزہ افطار کرائے گا، جتنا روزے کا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے اس مہینے میں یہ نیکی کرنی چاہیے، شربت کہیں پلائے آدمیوں کو، لسی پلا دے، دودھ پتلا کر کے پلا دے، کہ یہ وہ جگر ہے، یہ عام آج جو ہے یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی اربا گناہ نیکیاں دلانے والی نیکی ہے۔ لہذا اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔